بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلے اتوار آپ حضرات کی خدمت میں کچھ اہم باتیں ذکر کی تھی سیرت کے حوالے سے، میں ان کو ایک مرتبہ دوہرا لیتا ہوں اور پھر اس کا ایک حصہ باقی ہے، اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہم نے ذکر کی تھی ایک علم اور ایک عمل۔ قرآن کریم علم کا سرچشمہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا سرچشمہ ہے۔ ایک بات یہ کہی تھی، اس کی تفصیل میں نے بتائی تھی۔ دوسری بات یہ بتائی تھی کہ دو لفظ سیرت کے حوالے سے قرآن نے بھی ذکر کی، ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک سیرت اور ایک اسوہ۔ سیرت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، پیدائش سے لے کر وفات تک، اور اسوہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات۔ آپ کام کیسے کرتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، نیند کیسے کرتے تھے، طبی ضروریات کیسے پوری کرتے تھے، عبادت کیسے کرتے تھے، جو بھی ہے معمولات۔ ایک یہ بات کی تھی۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 حصے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر ہے 63 سال۔ 40 سال کی زندگی وہ ہے جو نبوت سے قبل آپ نے گزاری ہے مکہ مکرمہ میں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ جو 40 سال زندگی ہے وہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو میں زندگی کا ایک بڑا عرصہ تمہارے درمیان نبوت سے پہلے گزار چکا ہوں، میرے بچپن کو دیکھا، میری جوانی کو دیکھا، میری پوری زندگی کے حالات واقعات تم نے دیکھے۔ تو اس پہ سوچو، اگر ایک آدمی نے 40 سال کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، خیانت نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیا، پوری زندگی آئینے کی طرح سامنے ہے، اور آپ ہی لوگوں نے مجھے 2 لقب دیے، مکہ کے لوگوں نے، قوم کے لوگوں نے کہا کہ امین اور صدوق، اس نام سے آپ مکہ مکرمہ میں قریش میں مشہور تھے کہ بڑے سچے ہیں اور بڑے امانت دار ہیں۔ نبوت ملنے کے بعد 40 سال کے بعد آدمی اب کیوں جھوٹ بولے گا؟ اب تک نہیں بولا، کہنے لگے یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، جو باتیں کی نا بعد میں۔ تو ایک تو 40 سال زندگی ہے نبوت سے قبل، اس کا پیغام ہمیں ملتا ہے امانت اور صداقت۔ امانت اور صداقت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ امانت داری اور سچائی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاں ابھی تک اس زعم باطل میں ہم مبتلا ہے۔ اس دن ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انجینئر وغیرہ حضرات بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں اتنے بڑے بڑے ماہرین معاشیات ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، پھر بھی ہمارے حالات بہتر نہیں ہوتے۔ میں نے کہا یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم اس سوچ میں مبتلا ہے کہ ہمارے پاس ماہرین ہیں۔ ہمیں ماہرین نہیں چاہیے، ہمیں امانت دار لوگ چاہیے۔ امانت دار نہیں ہے، امانت سے نظام چلتا ہے، صداقت سے نظام چلتا ہے۔ یہ جو بہت یہ فلسفے تعلیم ہم پڑھتے رہتے ہیں،
اتنے بڑے تعلیموں کی ضرورت نہیں، اتنی کتابیں لکھی گئی دین کے اوپر بھی دنیا کے اوپر بھی۔ وکیل کو بھی دیکھو، ایک وکیل اور ایک جاہل آدمی کا جھگڑا ہو گیا، بات بڑھتی گئی اور ہاتھ تپائی تک بات پہنچ گئی۔ اب وکیل کے پاس پسٹل تھا اور جاہل آدمی خالی ہاتھ تھا، تو وکیل نے کہا کہ اگر میں اس کے سر پہ گولی مارتا ہوں تو فلاں دفعہ میرے اوپر لاگو ہوتی ہے، میں پیٹ میں مارتا ہوں، میں سینے میں مارتا ہوں۔ یہ سوچتا رہا، بات جب آگے بڑھی تو جاہل ادھر ادھر دیکھا، ایک پتھر اس کے ہاتھ آ گیا اور وہ پتھر اٹھا کر کے سیدھا اس کے سر پہ دے مارا اور اس کو زخمی کر دیا۔ تو یہ تھیوریاں ہماری ہے نا، یہ اسی میں لگے رہیں گے۔ وہ ایک منطقی عالم، منطقی وہ ہوتے جو فلسفہ پڑھ لیتے ہیں، وہ پڑھ لیتے، کہتے ہیں نا برسوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہی رہی، دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک اہل عشق ہے کہ جہاں تھے وہی رہے۔ بس کبھی آج ایک تحقیق ہو رہی ہے، کل دوسری تحقیق ہو رہی ہے، پرسوں تیسری تحقیق ہو رہی ہے۔ وہ ایک منطق پڑھنے والے کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگے ایک چوہا گر گیا ہے کنویں کے اندر، کتنا پانی نکالنا ہوگا؟ تو وہ مفتی تو ہوتا نہیں، عالم فقہ کا ہر فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ چوہا جب گر رہا تھا تو اس کے پیچھے بلی لگی تھی یا نہیں؟ اور بلی اگر لگی تھی اس کے پیچھے تو وہ دوڑ کے گرا ہے بغیر دوڑ کے گرا ہے؟ آہستہ آہستہ گیا ہے، گرا ہے، دوڑا ہے؟ اور جب گر رہا تھا کنویں کے اندر تو اس کا سر نیچے تھا دم اوپر تھی، یا دم نیچے سر اوپر تھا؟ تو اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم، میں نے تو یہ نہیں دیکھا۔ اس نے کہا پہلے جا کے دیکھ کر آؤ ان 6 صورتوں میں سے کون سی صورت تھی، الگ الگ مسئلہ بنے گا۔ یہ فلسفوں نے ہمارا کباڑہ کر دیا، ماہرین معاشیات ہے اور یہ فلاں ہے، یہ سیاست کا ماہر ہے۔ کیا سیاست ہے بھائی؟ ہمارا ایک جاہل آدمی بہترین کام کر لیتا ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی کباڑہ کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں نہیں چلتی اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں امانت اور صداقت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کو نصیب ہو جائے۔ آپ ایک کام کریں، آپ کے اندر امانت داری ہو، سچائی ہو، آپ کے کاموں میں اللہ اتنی برکت نصیب فرما دیں گے، آپ ہاتھ رکھتے جائیں گے کام نکلتے جائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر مشکل میں آسانی کا راستہ بنا دیں گے اس کے لیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا جس چیز پہ ہاتھ ڈالے گا کام بنتے چلے جائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ گناہ ہوتے ہیں نا غیر شعوری طور پر، کتنی ہم سے دیکھیں نا گناہ ہو جاتے زندگی کے اندر، غلط بیانیاں ہو جاتی ہے، بد نظری ہو جاتی ہے، انسان ہے سوچ بدل جاتی ہے، لحاظ مروت میں آدمی کبھی مار کھا جاتا ہے، کبھی کتنا اپنے گھریلو معاملات میں ہوتا ہے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کیسی کیسی غلطیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا اللہ گناہوں کو مٹا دیں گے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اجر بڑھا دیں گے اس کا۔ اجر کا مطلب چھوٹا کام کرے گا اللہ اس میں برکت نصیب فرما دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ، امانت اور صداقت۔ 40 سال زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس 40 سال زندگی کا پیغام کیا ہے؟ امانت اور صداقت۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کو کبھی انسان چالاکی نہیں دکھائے۔ ہمارے سیاسی حضرات، یہ ہمارے ملک کے ادارے اللہ کو چالاکی دکھا رہے ہیں۔ وہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے نا، تو کہ قرآن نے کہا من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم وما هم بمؤمنین، کہتے آتے ہیں آپ کے ہم ایمان لائے، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو۔ ایک آدمی جب دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوں نا، دکان پہ 10 روپے کی چیز اس کو 25 میں پکڑا دی، یا کوئی اور جو آج کل چالاکیاں چلتی ہے، دھوکہ دے دیا، وعدہ کر لیا اور وعدے سے پھر گیا، آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کر لیا پیچھے ہٹ گیا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ چالاکی ہے۔ ہمارا دور اس کو چالاکی کہتے ہیں۔ اس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ میں اپنے لیے جہنم کا راستہ بنا رہا ہوں۔ کتنے دن کی زندگی ہے بھائی، کب تک رہو گے اس دنیا میں؟ کب تک تم جوان رہو گے؟ کتنا پیسہ کماؤ گے؟ صاف ستھری روزی اللہ کی کتنی بڑی دین اور نعمت ہے۔
لیکن کیسے سمجھائیں یہ لوگوں کو؟ انگریزوں نے ہمارا پورا کباڑہ کر دیا، اپنے لیے سسٹم بنایا، مزے سے بیٹھ گئے ہمارے ساتھ کھیل لے، یہ سارے الو ہمارے اوپر لا کے مسلط کر دیے، ہمیں کھلونا بنایا ہوا ہے، ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں وہ، اور مزے سے بیٹھے ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں انگریز۔ لڑاؤ حکومت کرو، الجھاؤ حکومت کرو ان کے اوپر۔ تو یہ چیز ہوتی ہے امانت، صداقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ میں حکومت دیکھو، ہر آدمی اپنے آپ کو خود پرکھے کہ میں اپنی زندگی میں کتنا امانت دار ہوں، اپنے گھر کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنے معاملات کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ۔ ہر آدمی کو اپنا پتہ ہے، مجھے اپنا پتہ ہے، میں آپ کا میں کتنا صحیح ہوں مجھے پتہ ہے، میں کتنا غلط ہوں مجھے پتہ ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنے آپ کو انصاف کے کٹہرے میں پیش کرے، اپنا امتحان خود لے، اپنے آپ کو خود چیک کرے، مخلوق کو چیک کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عند اللہ آدمی صاف ہے، جس معاملے میں آپ بالکل پاک صاف ہوتے نا، کوئی خوف نہیں ہوتا، مخلوق کا ڈر نہیں ہوتا، تکلیف آتی ہے گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ دنیا میں آتی ہے۔ اور جو آدمی کے دل میں چور و اندر سے نا، اور اندر سے آدمی وہ ہر وقت مخلوق کا خوف رہتا ہے، ہر وقت خوف میں رہتا ہے، وہ ڈر لگا رہتا ہے اس کو۔ تو امانت، صداقت نمبر 2۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے، اور 40 سال کے بعد 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں۔ نبوت کا زمانہ 23 سال ہے، 23 سال نبوت کا زمانہ ہے، 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں۔ قرآن کریم کی 86 صورتیں نازل ہوئی، 114 صورتوں میں سے مکی صورتیں چھوٹی ہیں، مدنی صورتیں بڑی ہیں، اور 86 صورتیں ہیں۔ 13 سالہ زندگی میں آپ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری محنت کس چیز پہ کی ہے؟ ایک ہے ایمان اور ایک ہے اخلاق۔ اپنا ایمان مضبوط کرو، اللہ کی ذات پر یقین، غیب پر یقین مضبوط کرو۔ سب اللہ کرتے ہیں جو اللہ چاہیں گے۔ پاکستان کا یہ نظام اللہ نے کب تک رکھا ہے، کب تک چلے گا؟ امریکہ نے اللہ، ایک دن دیکھو یہ کہانی الٹی ہو جائے گی، نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جو برسر اقتدار تھے وہ چور کبھی ایک گلی میں چھپیں گے، کبھی دوسری گلی میں چھپیں گے، چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تاریخ گواہ ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ تاریخ بدلتی رہتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے جس کو ہم لوگوں میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ ابتدائے عشق ہے، میں ہمیشہ دیکھتا تھا۔ ایک دن وہ نے وہ دیکھا، ہمارے عمران خان صاحب کی حکومت جب آئی پچھلی مرتبہ، تو میں دیکھ رہا تھا کہ 12 بجنے کا انتظام، پوری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی، ابھی اعلان کریں گے، انتظام کریں گے، حکومت آ گئی۔ ایک خوشی کا موقع تھا، اظہار تھا، حکومت آئے گی۔ پھر ایک وقت آیا وہ مشکلات، اور اس وقت نواز شریف صاحب کو جیل میں ٹھونس رہے تھے ان کے لوگوں کو، وہ بنے ہوئے تھے مجرم یہ۔ اور پھر ایک دن وہ آیا، اب دیکھو ان کو مجرم بنا دی، ان کو ہیرو بنا دی۔ یہ حالات ہے دیکھو، اب یہ حکومت بنا رہے۔ اس دن میں نے دیکھ رہا تھا کہ حکومت تو بنا رہے، خوشیاں منا رہے، انجام سے کتنے بے خبر ہے۔ ایک دور وہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر پڑے ہیں۔ اللہ جب کرنے پہ آتے ہیں نا، اللہ کے لیے کوئی، جیل کے اندر پڑے ہیں۔ بادشاہ وقت نے خواب دیکھا، پریشان ہو گیا، اپنے لوگوں کے سامنے بیان کیا، ماہرین کو بلایا کہ یہ خواب میں نے دیکھا، بہت بے چین ہو، بہت پریشان ہو، سمجھ نہیں آ رہا۔ اور معبرین آئے، تعبیر بتانے والے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، اضغاث و احلام، بادشاہ سلامت، اضغاث و احلام، پراگندہ خیالات ہیں، آپ خواہ بخواہ ٹینشن نہ لے، خیالات ہے، آدمی خواب میں دیکھ لے، وہ دن میں کر رہا ہوتے، سوچ رہا ہوتے، بھائی وہ خواب میں نظر آ جاتے، کوئی اتنا پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی وہ خواب نے اتنا بے چین کیا، کرتے 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 بس وہ بات اتنی آگے بڑھ گئی، بادشاہ کی بات تھی۔ تو ادھر باورچی نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے۔ کہنے لگے کیا کرو گے؟ کہنے لگے میں جیل میں جب ہم گئے تھے، ہمارے ساتھ ایک نوجوان تھا، وہ بہت خواب کی تعبیر کا ماہر ہے۔ اللہ کیسے راستے بناتے دیکھو۔ کہنے لگے ایک خواب کی تعبیر کا ماہر بندہ تھا جس نے ہم نے جیل میں خواب دیکھا تھا۔ 2 بندے تھے جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے لیے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ایک وہ جو ٹیبل پہ کھانا سرو کرتا ہے وہ تھا، اور ایک جو باورچی تھا کھانا بناتا ہے۔ اب وہ اس پر ڈال رہا تھا، یہ اس پر ڈال رہا تھا۔
تو کہنے لگے تحقیق کے لیے تم دونوں جاؤ جیل میں، جب تحقیق کر لیں گے ہم، جو مجرم ہوگا اس کو سزا ملے گی، جو غیر مجرم ہوگا اس کو ہم بری کر دیں گے۔ اب جب خواب دیکھا تو انہوں نے وہاں پر جیل میں انہوں نے خواب دیکھا، ایک نے کہا میرے پاس ٹھوکرا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ چیزیں رکھی ہوئی اور پرندے آ کے اوپر سے نوچ کے لیے، انہوں نے خواب بتا دیا کہ بھائی تم میں سے ایک کو پھانسی ہوگی اور ایک بچے گا۔ انہوں نے، اور جس کو پھانسی ہونی تھی وہ اس کو پھانسی ہو گئی، جو بچنا تھا وہ بورچی بچ گیا۔ اب بچنے کے بعد یا جو بھی تھا وہ بچ گیا، بچنے اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہمارے پاس جیل میں ایک آدمی تھا، آ گیا اس کے، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعملون۔ اب جا کے خواب بتایا بادشاہ کو، جب خواب انہوں نے سب بتا دیا کہ بھائی یہ 7 سال سخت قحط سالی کے آئیں گے، حالات بہت خراب ہوں گے، اور پھر اس سے اگلے سال جو آئیں گے وہ بہت خوشحالی کے سال ہوں گے، بتا دیے بادشاہ کو، بتا دیے جا کے۔ بادشاہ نے کہا بھائی یہ کون ہے، اس کو میرے پاس لاؤ۔ اب آ گئے، کہنے لگے نہیں پہلے میرے معاملے کو واضح کرو، تو میرا معاملہ تھا، مجھے کس جرم کی پاداش میں جیل میں ڈالا گیا، میرا جرم کیا تھا کہ مجھے جیل میں ڈالا گیا، میرے معاملے کو واضح کرو، پھر اس کے بعد بات ہوگی۔ لیکن لگے لاؤ معاملے کو واضح کیا گیا، عزیز مصر کو بلایا جو وزیر اعظم تھا کہ بھائی کیا معاملہ ہوا تھا، ان کی بیوی کو بلایا، خواتین کو بلایا، سب کو بلا کے معاملہ واضح ہو گیا۔ سارا معاملہ واضح ہونے کے بعد بادشاہ نے ان کو اپنے پاس رکھا، دیکھو یوسف علیہ السلام پہلے مہمان کے طور پر رکھا، اور اچھی طرح دیکھا کہ بھائی بہت کوالٹی والا بندہ ہے، بہت کام کا بندہ ہے۔ اللہ دیکھو جب آتے ہیں نا پھر انسان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا کیسے حالات بناتے ہیں۔ کہنے لگے بہت کوالٹی والا بندہ ہے، کام کر رکھا پہلے۔ اب جب وقت آیا کہنے لگے میں آپ کو حکومت میں کوئی اہم عہدہ دینا چاہتا ہوں، آپ بتائیں آپ کس عہدے کو پسند کریں گے۔ ان کو تو خواب معلوم تھا، ترتیب معلوم تھی۔ کہنے لگے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے خزانے کا شعبہ دے دو، وزارت خزانہ مجھے دے دو۔ کیوں؟ یہ 2 صفاتوں نے، حفیظ جو حفاظت کرنے والا ہو، حفاظت کرنے والا، اور علیم جانتا ہو، ماہر ہو۔ اب وہ نے کر دیا، پورا ملک دیکھو حالات بدل گئے۔ اور پھر اس کے بعد وزیر خزانہ بنا، پھر اس کے بعد تخت مصر پہ بیٹھ کے بادشاہ بن گئے۔ اللہ کیسے بناتے؟ 40 سال کے بعد جب بھائیوں نے ان کو جیل میں ڈالا تھا نا، جیل میں نہیں کنویں میں، کنویں سے لے کر کے دوبارہ تخت سلطنت پر بیٹھنے تک 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جب حکومت مصر نے راشن کا اعلان کر دیا، قحط سالی پھیل گئی کہ حکومت مصر کی طرف سے راشن دیا جا رہے لوگوں کو، قافلے آ رہے ہیں، ایک مرتبہ بھائی آ گئے، دوسری بار آ گئے، تیسری بار آ گئے، اب بار بار کیا والد حضرت یعقوب علیہ السلام ذکر کرتا تھا کہ پتہ نہیں میرا یوسف کہاں ہوگا، کیسے ہوگا۔ بیٹے کہ ابا جان یہ کیا بار بار یوسف یوسف کرتے، ختم ہو گئے، چلے گئے، بس نام و نشان نہیں، اب بار بار آپ پرانے خیالات میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس اللہ نے دل میں ڈالا، دیکھو نبی ہوتا ہے نا، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ میرے بچوں جاؤ یوسف کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، کبھی نہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، سخت مشکل وقت میں آسرے ٹوٹ جائے اللہ نظر آتے، پہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں حدیث میں۔ بس گئے اس مرتبہ اور جا کے اپنا دکھ سنایا، ایھا العزیز مسنا۔ اس مرتبہ جب مصر گئے نا قافلہ بھائیوں کا، جا کے اور واسطہ ہی یوسف علیہ السلام سے پڑتا ہے۔ اللہ جب حالات بناتے ہیں، ایھا العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ بادشاہ بہت دکھ پہنچے، ہم بہت دکھی خاندان ہیں، ہمارے اوپر یہ حال آتا ہے، ہمارے اوپر یہ حال آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ بتاؤ کہ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ تمہیں یاد ہے؟ ایک دم چونک گئے،
بھائی اس کو یوسف کا کیا پتہ ہے؟ یوسف کا 40 سال تو بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے نا، انسان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، شکل بدل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہ آپ یوسف ہے؟ قال انا یوسف وهذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا چھوٹا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، ان کی والدہ الگ تھی، ان کی والدہ الگ تھی۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو شخص صبر اور تقوی اختیار کر لے تو نیکی کرنے والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں فرماتے، اللہ دیتے ہیں، اپنے وقت پر اللہ انعام دیتے ہیں۔ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں جائے گی۔ مخلوق کو مت دیکھیں، آپ اچھے کام کریں، آپ کو اس کا پھل اللہ دیں گے۔ اگر آپ کو نظر نہیں آیا، اللہ آپ کی نسلوں کو دیں گے۔ 13 سالہ زندگی ہے نبوت ملنے کے بعد، ایمان مضبوط کرو، اخلاق اچھے کرو، اچھے انسان بنو۔ اخلاق کیا ہے؟ ایک ہے صورت، یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایک میری شکل صورت ہے، ایک آپ حضرات کی شکلیں میرے سامنے، یہ ظاہری شکل ہے، اس کو صورت بولتے ہیں۔ ایک اس کے پیچھے سیرت ہے، کریکٹر، کردار، اس کو سیرت بولتے ہیں۔ تو سیرت، اچھے اخلاق سیرت ہے، اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اس پر محنت کی ہے۔ آپ مکی صورتوں کو، قرآن کو جب پڑھیں گے، اچھے اخلاق نظر آئیں گے، آپ کو ایمان نظر آئے گا، بہت محنت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ میں آپ نے پھر 10 سال گزارے ہیں۔ وہ 10 سالہ زندگی ہے تنظیم، ڈسپلن، صحابہ کو طریقہ سکھایا، مل جل کے کیسے رہنا ہے، سسٹم کو کیسے چلانا ہے، آپ کو عہدہ ملے تو آپ عہدے کو کیسے پورا کرو گے، اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرو گے، آپ قائد کیسے بنیں گے، لیڈر کیسے بنیں گے، آپ اچھے امام کیسے بنیں گے، آپ کمانڈر بہترین کیسے بنیں گے، آپ اچھے تاجر کیسے بنیں گے، یہ چیزیں سکھائی صحابہ کو، مل جل کے رہنے کا طریقہ، تنظیم، یہ سکھایا۔ اور نمبر 2 اقامت دین، اب دنیا پہ دوڑ پڑو اور اس دنیا پر اللہ کے نظام کو، کائنات کو غالب کرو۔ گئے پوری دنیا پہ، اور کیسے دنیا کے نقشے کو بدلا۔ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بات کیا تھی؟ جو نہ روما اور نہ ایران سے دبے، اس زمانے کی سپر طاقتیں تھی، جو نہ روما اور نہ ایران سے دبے، چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پر نمک کا دھوکا، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ ایک کمزور صحابی ہے، رستم کے دربار میں گئے، اس زمانے کی سپر طاقت، جیسے امریکہ کا کمانڈر ان چیف ہو نا، آرمی چیف، یا جو کمانڈ، بڑا کمانڈ والا ہو، اس کے پاس رستم تھا، فارس کا۔ ایک صحابی گئے، ربی ابن عامر، اندر گئے، کہنے لگے بھائی تم کیوں آئے ہو ہمارے پاس، تم بھوکے ہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اب سم کے صحابی ہیں نا، ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ ہمارے آنے کے 3 مقصد ہیں۔ ہم مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ یہ جو نظام نے ہمیں غلام بنا رکھے، ہماری برطانیہ نے، دیکھو برطانیہ نے، اب مدرسوں والے سے ان کو کیوں چھڑے مولویوں سے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے دام میں نہیں آتے، ہماری بات نہیں مانتے، قرآن سے بالکل لگے ہوئے، جو بھی ہے۔ اب 20,000 کی تنخواہ ہے، اور پھر بھی کہہ رہے کہ نہیں، مجھے تو اپنے بچے کو عالم بنانا ہے، مجھے اپنے بچے کو دین سکھانا ہے۔ تنخواہ نہیں مل رہی، اور اس کو دیکھو اتنی بڑی تنخواہیں مل رہی۔ نہیں ہے ہمارے، اس لیے کہ جب آپ نے فیصلہ کہ مجھے نبی کا وارث بننا ہے، تو پھر آپ مال کو نہیں دیکھیں گے، آپ کس کو دیکھیں گے؟ علم کو اور دین کو دیکھیں گے۔ یہ چیزیں ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو فرمایا ہم تو مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ومن ضیق الدنیا الی، دنیا کی تنگیوں سے اس کی وسعت کی طرف لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں نا کتنا عجیب نظام ہے، معاشی نظام دیکھیں، تعلیمی نظام دیکھیں،
آپ دیکھیں ہر جگہ کیسا عجیب سا نظام بنایا ہوا ہے، ہم اس میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور ظلم کے ادیان ہے اس سے لوگوں کو لکھا کہ اسلام کی عدل کی طرف ہم لانا چاہتے ہیں۔ کیسے دیکھو جی کہ آپ سمجھیں، تو یہ تین چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تین حصے ہیں۔ سب سے پہلے 40 سالہ زندگی نبوت سے قبل کیا پیغام ہے؟ امانت اور صداقت۔ 13 سالہ زندگی نبوت کے بعد کیا ہے؟ ایمان اور اخلاق کی تعلیم۔ 10 سالہ مدنی زندگی کا پیغام کیا ہے؟ تنظیم اور اقامت دین۔ یہ ایک پیغام ہو گیا آپ کے پاس۔ انشاءاللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اور رمضان المبارک میں ہماری کوشش ہوگی کہ تقریباً چار اتوار بنیں گے نا، 4 اتوار میں ہم آپ کو 2 چیزوں کا تعارف کرائیں گے، ایک قرآن کا مکمل تعارف کرائیں گے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیں گے، اس لیے کہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ جیسے ہماری 2 آنکھیں ہوتی ہیں نا، دین کی 2 آنکھیں ہیں، تو انشاءاللہ یہ 4 ہفتے مسلسل ہم ان چیزوں پہ گفتگو کریں گے، قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔